نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. محترم سامعین، اسٹیج پہ موجود علماء اور حفاظ کرام اور سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس پور نور مجلس کے اندر، اس متبرک محفل کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی محنت اور جن کی کاوشوں سے یہ پروگرام سجایا گیا ہے. خاص طور سے حضرت مولانا عبدالعلی صاحب، استاد مدرسہ جامعہ باقیات الصالحات، جناب حضرت مولانا غیور صاحب، حضرت مولانا امجد صاحب قاسمی اور ان کے جو احباب ہیں، ان حضرات کا شکریہ. اور آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات نے اپنے وجود سے اس جلسے کو زینت بخشا. دوستو، اللہ کا بے انتہا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. بس ہم یہ اپنے جسم کے اندر تھوڑی سی چاق و چوبندی اور نشاط پیدا کر لیں کہ اس مجلس کے اندر اے اللہ تو نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، ہمیں صحیح سے سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے دے. یہ جلسہ آپ کا شہدائے اسلام کے نام سے منعقد ہوا. ہم اس جلسے کی زینت بنے ہیں. ایک عزم، ایک ارادہ یہ کر لیں کہ اس محفل کے اندر اور اس جلسے کے اندر جن باتوں کو سنیں گے، اے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے دیجئے. یہ ہم سب ارادہ کر لیں کہ اللہ آج جو ہم اس جلسے کے اندر، اس مجلس کے اندر سنیں گے، اے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے دیجئے. اور اپنی ماقبل کی زندگی کو چھوڑ کر آج کی رات سے، آج کے ابھی سے اپنی زندگی کو صراط مستقیم پہ لانے کی کوشش کریں گے. یہ عزم کر لے، ادا کر لے. اس کا فائدہ میرے عزیزوں یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کا دن ہوگا
جب جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جا رہا ہوگا، جنتیوں کو جنت کے اندر بھیجا جا رہا ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہوگا، ایک وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر اللہ سے عزم کیا تھا، اللہ سے ارادہ کیا تھا، اللہ کے سے ان کے کہہ رہا تھا کہ اللہ میں اپنی زندگی کو صراط مستقیم پہ گزاروں گا، لیکن اس ارادے کرنے کے بعد، اس عزم کے کرنے کے بعد کا انتقال ہو گیا تھا۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، فرشتے ہوں گے اس بندے کو جہنم کی طرف لیے جا رہے ہوں گے، اللہ پوچھے گا، وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ جو حبل الورید ہے، وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں اس بندے کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، اس لیے میں اس بندے کو جہنم طرف لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کہے گا میرے فرشتوں تم نہیں جانتے ہو، مجھے وہ دن یاد ہے، وہ تاریخ یاد ہے کہ اس کی بستی کے اندر ایک شہدائے اسلام کے نام سے جلسہ منعقد ہوا تھا، اس جلسے میں علماء کرام تشریف لائے تھے، ان علماء کرام نے چند باتیں بیان کی تھی، اس بندے نے اس مجمع کے اندر بیٹھ کر، اس محفل کے اندر بیٹھ کر یہ ارادہ کیا تھا کہ اللہ آج کی بات کی میری زندگی ہوگی وہ صراط مستقیم کے مطابق ہوگی، آج کے بعد کی جو میری زندگی ہوگی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق زندگی ہوگی۔ یہ بندہ مجمع کے درمیان بیٹھ کر زمین کے اوپر مجھ سے عزم کر رہا تھا، مجھ سے یہ وعدہ کر رہا تھا، میں اس بندے کا بحیثیت رب ہونے کے عرش کے اوپر بیٹھ کر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس بندے کو جہنم کے اندر نہیں جنت کے اندر داخل کرنا ہے، اس لیے میرے فرشتوں اس بندے کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں یہ عہد کر لیں کہ آج ہم سے جو باتیں کہی جائیں گی اے اللہ ان پر ہم یقیناً انشاءاللہ عمل کریں گے، اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ ابھی آپ حضرات نے حضرت مولانا مفتی انعام اللہ صاحب کا بیان سنا، بے انتہا قیمتی باتیں حضرت نے بتلائی، ہمیں ان چیزوں کو یاد دلایا جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہم پہ فرض کیا، ان چیزوں کو یاد دلایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ حضرت نے فرائض کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ان چیزوں کو ہم پر فرض کیا ہے، اب اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں کیا ہے، کن چیزوں سے ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا، ان چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے کی اور ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اللہ رب العزت کی مخلوقات جن کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے تقریباً 18,000 مخلوقات ہے اللہ کی، 18,000 مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ ان 18,000 مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف بنایا ہے، انسان کو یعنی تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف انسان کی مخلوق جو ہے انسان اشرف ہے۔ فرشتوں کو پیدا کیا لیکن اللہ نے ان کو اشرف نہیں بنایا، حالانکہ وہ فرشتے، ان فرشتوں میں بعض وہ فرشتے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، قیامت تک رکوع کی حالت میں رہیں گے، بعض وہ فرشتے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں، قیامت تک سجدے کی حالت میں رہیں گے، بعض وہ فرشتے ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں، قیامت تک وہ قیام کی حالت میں رہیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو اشرف نہیں بنایا۔ اللہ نے جنات کو پیدا کیا، جنات کو اشرف نہیں بنایا، ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اشرف اور اپنا نائب و خلیفہ بنایا۔ اب ایک دماغ کے اندر
تصور، ایک خیال آتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس نے آدم کو خلیفہ بنا دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے انسان کو اشرف بنا دیا؟ وہ کون سا کیمیا جس نے انسان کو زمین سے اٹھا کر بلندی تک پہنچا دیا؟ وہ کون سا نسخہ ہے جس سے انسان کو اتنا بلند بنا دیا؟ یہ بات ہمارے دماغوں میں پیدا ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہم اس بات کو دل کی گہرائی کے اندر جگہ دیں کہ وہ علم کی دولت ہے جن سے انسان کو اشرف بنایا ہے، وہ علم کی دولت ہے جس نے انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا، وہ علم کی دولت ہے۔ کیسے ہمیں معلوم ہوا؟ قرآن کھولتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں کا علم سکھلا دیا، اور صرف علم سکھلایا ہی نہیں بلکہ علم سکھلایا، اس کے بعد اس کی حقیقت کو، اس کی ماہیت کو، اس کی خصوصیات کو اور اس کے استعمال کے طریقوں کو بھی سکھلایا۔ سکھلانے کے بعد فرشتوں کے درمیان مسابقہ ہوا، امتحان ہوا۔ ایک بات یہاں سے پتہ چلتی ہے، دنیا کے اندر ہم مدرسہ چلاتے ہیں، ایک مدرسے میں پڑھانے والا ہوتا ہے اور بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان کے اوپر مدرسہ قائم کیا اور استاد خود اللہ ہے اور طالب علم حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تمام چیزوں کے نام سکھلا رہا ہے۔ جس طریقے سے استاد بچے کو چیزوں کے نام سکھلاتا ہے، ایسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیا، تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ پھر فرشتوں کے درمیان مقابلہ ہوا، فرشتوں سے پوچھا گیا بتلاؤ، نہیں بتلا سکے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کا نام بتلا دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین کے اندر۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک، کہ اللہ، فرشتوں نے کہا ہے اللہ، آپ ایسے لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین کے اوپر خون بہائیں گے، فساد پھیلائیں گے، خونریزی کریں گے۔ یہ اعتراض فرشتوں نے کیا تھا۔ اس وقت فرشتوں نے اللہ سے اعتراض کیا تھا، اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین کے اوپر فساد پھیلائے گی، جو زمین کے اوپر خون بہائے گی۔ یہ اعتراض اس وقت تھا۔ آج یہ اعتراض ہمارے نظروں کے سامنے ہے کہ آج ہم دنیا کا نظارہ کرتے ہیں، دنیا کے واقعات دیکھتے ہیں، دنیا کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ انسان کا خون پانی سے زیادہ سستا نظر آ رہا ہے، انسان کا خون پانی سے زیادہ سستا نظر آ رہا ہے۔ جگہ جگہ انسانوں کو مٹانے کے لیے ہتھیاروں کو تیار کیا جا رہا ہے، بم بنائے جا رہے ہیں، بندوقیں، گولیاں بنائی جا رہی ہیں، طرح طرح کے ہلاک کرنے والے ہتھیار بنائے جا رہے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ بم کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کو چیٹیوں کے بلوں میں داغا جائے؟ بندوق کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ بلیوں کا شکار کیا جائے؟ کیا کبھی سنا ہے؟ نہیں، یہ سارے کے سارے حالات، ساری کی ساری چیزیں انسانوں کے مٹانے کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ اور یہی اعتراض فرشتوں نے کیا تھا اللہ سے کہ اللہ آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت ایک جواب دیا تھا فرشتوں کے، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ ایک لمبا واقعہ، اس کی تفصیل لمبی ہے، مختصر طور پہ آپ سمجھیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پہلے علم سکھلایا، پھر زمین کے اوپر خلیفہ بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلافت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا ہے، خلافت کو نہیں چلا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم سکھلایا اور پھر زمین کے اوپر خلیفہ اپنا نائب بنایا۔
آج ہماری جو مذہبی کتاب ہے جسے کتاب اللہ کہتے ہیں، جسے قرآن پاک کہتے ہیں، ہم اپنا اس بات پہ جائزہ لیں کہ یہ علم جس کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا، اتنی اہمیت اس علم کو دی ہے، اس علم کی وجہ سے انسان کو اشرف بنایا گیا ہے، اور ہمیں جو کتاب دی گئی ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے جو کتاب ہمیں دی گئی ہے، آیا اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، اس کتاب کے ساتھ ہماری محبت کیا ہے، اس کتاب کے ساتھ ہمارا ربط کیا ہے، اس بات کے اوپر نظر ڈالیں۔ ایک برادران وطن کی جانب سے اعتراض ہے، ایک برادران وطن کی جانب سے اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے، ایک سوال کیا گیا کہ جس مذہب کی کتاب اور اس کتاب کا پہلا لفظ جہاں سے وہ کتاب نازل ہونے شروع ہوئے، اس کتاب کا پہلا لفظ ہے اقرا، یعنی پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور وہ امت وہ مذہب آج پڑھنے میں اتنا پیچھے ہے، اتنا پیچھے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اعتراض کیا، سب سے پہلے ہم پہ جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلا یہ لفظ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے جو سب سے پہلی چیز لائے ہیں وہ لفظ اقرأ لے کر آئے ہیں کہ پڑھیے، یعنی پڑھنے کے متعلق اللہ چاہتا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو سب سے پہلے نماز کی فرضیت کو بتلا سکتا تھا، اللہ اگر چاہتا تو پہلے روزے کی فرضیت کو بتلا سکتا تھا، اللہ اگر چاہتا تو پہلے زکوٰۃ کی فرضیت کو بتلا سکتا تھا، اللہ اگر چاہتا تو پہلے حج کا حکم دے سکتا تھا، لیکن نہ تو اللہ نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا ہے، نہ اللہ نے نماز کو بتلایا ہے، نہ اللہ نے زکوٰۃ کو بتلایا ہے۔ اگر سب سے پہلی چیز کی تعلیم دی ہے، سب سے پہلی چیز ہمیں متنبہ کیا ہے، تو ہمیں تعلیم دی ہے اقرا، پڑھیے۔ سب سے پہلی چیز ہم سے کہا گیا کہ پڑھیے، اتنی اہمیت ہے۔ اور آج ہمارا کیا تعلق ہے؟ تعلق کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر آپ کے دل کو یہ بات بری لگے تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، طنز نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتلا رہا ہوں۔ اس کتاب کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے، چاہے جس بستی کے اندر چلے جاؤ اور وہاں یہ پوچھ لو کہ قرآن پڑھنے والے صحیح کتنے افراد ہیں، اگر اس بستی کے اندر 1000 مسلمانوں کی تعداد ہے تو اس 1000 مسلمان کی تعداد میں سے چند افراد وہ ملیں گے جو صحیح معنوں میں قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے ہوں گے سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن ان سینکڑوں میں سے چند افراد وہ ہوں گے جو قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں، صحیح طور پر پڑھتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال و گمان ہو چکا ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا یہ تو عالم اور حافظ کی ذمہ داری ہے، یہ تو کسی قاری کی ذمہ داری ہے، ہم پر قرآن کو صحیح پڑھنا لازم و ضروری نہیں ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، ذرا کان کھول کر اور دل کی گہرائی سے بات سنو، اتنا علم ہم پہ فرض ہے جس سے ہم نماز روزہ زکوٰۃ صحیح سے ادا کر سکیں، اتنا ہم پہ فرض ہے۔ ہمارا تعلق ہے چند صورتیں یاد اگر ہیں تو وہ ایسی یاد ہیں کہ ایک بھی لفظ ہمارا صحیح نہیں۔ اگر میرے عزیزوں یہ بات آپ کو بری لگتی ہے تو معاف کر دینا، لیکن حقیقت ہے۔ اور آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، حضرت مولانا اشہد رشیدی مدظل العالی کہتے ہیں، اپنی زبانی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک کلکتے کے پروگرام میں گیا، پروگرام ہمارا ہو گیا، جب پروگرام سے واپس ہونے لگے تو وہاں کا ایک بوڑھا آدمی تقریباً 60-70 سال کی عمر اس آدمی کی تھی، اس آدمی نے آ کر کہا حضرت تھوڑی سی ہمارے گھر کی چائے پی لیجئے۔ حضرت نے انکار کیا، کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ کافی ضد کرنے لگا تو حضرت کو اس کے گھر چائے پینے کے لیے جانا پڑا، حضرت کو اس کے گھر چائے پینے کے لیے جانا پڑا۔ جب حضرت اس کے گھر چائے پینے کے لیے گئے، دسترخوان بچھایا گیا، چائے ناشتہ ہو رہا ہے، ناشتے کے درمیان اس آدمی نے 60-70 سال جس کی عمر ہو گئی، وہ آدمی کہنے لگا حضرت جو میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا ایک کاروبار ہے اس وقت نہیں چلتا ہے، آپ میرے کاروبار کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک وظیفہ بتلاتے ہیں، حضرت نے اس آدمی سے، اس بوڑھے آدمی سے کہا ایک وظیفہ بتلاتے اس پہ عمل کرنا، انشاءاللہ تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
حضرت نے اس کو وظیفہ بتلایا۔ جو احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو تجارت کرنے والے، کاروبار کے لائن سے جو لگے ہوئے ہیں، جن کا کاروبار ہے، تاجر ہیں، بزنس کرنے والے ہیں، وہ سارے حضرات اس وظیفوں کو سنے و عمل کرے، انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی۔ حضرت نے وظیفہ بتلایا کہ دیکھو بھائی چچا جان، آپ یہ کرنا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر پڑھ لیا کرنا، انشاءاللہ تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے۔ ناشتہ ہو گیا، ناشتے کے بعد پھر اس نے کہا حضرت دعا کر دینا کاروبار کے لیے۔ حضرت نے کہا کر دیں گے بھائی، کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، چلنے لگے۔ حضرت گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی کے اندر وہ بوڑھا آدمی بیچارہ شیشہ کھول کر گاڑی کے اندر سر لے جا کر کہہ رہا ہے حضرت میرے کاروبار کے لیے دعا کر دینا۔ حضرت نے کہا کر دیں گے، پر جو نسخہ بتلایا ہے یاد ہے؟ کہ حضرت وہ تو یاد ہے، لیکن بات یہ ہے حضرت جی میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتلاؤ، وہ آدمی جس کی عمر 70 سال ہو چکی ہے، جسے عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں پیر قبر کے اندر پہنچ چکے ہیں، اس عمر وہ آدمی اس کے پیر دونوں قبر کے اندر پہنچ چکے ہیں، 70 سال کی عمر میں ہے، آج بھی اس آدمی کو اگر فکر ہے تو دولت کی فکر ہے، آج بھی اگر اسے فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے، آج بھی اگر اسے فکر ہے تو اپنے کاروبار کی فکر ہے۔ ابھی تک اس کے اندر یہ فکر نہیں پیدا ہوئی ہے کہ مجھے مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، میری نماز صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یہ فکر نہیں پیدا ہوئی، میرا قرآن صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یہ فکر پیدا نہیں ہوئی۔ یہ ہماری غفلت ہے۔ اس کتاب سے جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، 23 سال کی مدت میں نازل ہوئی، جس کتاب کا پہلا لفظ پڑھنے کے متعلق ہے، اس کتاب کی امت کا یہ حال ہے۔ 70 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی وہ کاروبار کے لیے دعا کرا رہا ہے، وہ اپنے بزنس کے لیے دعا کرا رہا ہے، لیکن اپنے قرآن کو صحیح کرنے کے لیے دعا نہیں کرا۔ یہ ہماری غفلت ہے اس تعلیم سے۔ ارے یہ تو وہ تعلیم ہے، امام راضی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہمارے بچے مدرسے میں مکتب میں قرآن پڑھنے نورانی قاعدہ پڑھنے جاتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے، امام راضی علیہ رحمہ نے لکھا ہے جو بچے ہمارے قرآن پڑھنے یا نورانی قاعدہ پڑھنے یا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جاتے ہیں، اللہ ان بچوں سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بستی ہے، اس بستی کے اندر ایک مدرسہ ہے، مدرسے میں چند طلباء پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مسائل سیکھتے ہیں، اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، چند طلباء۔ باقی پوری بستی کے اندر جو نوجوان بھائی ہمارے ہیں جو گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، ہر وقت گناہوں کی جستجو میں رہتے ہیں، نہ جانے رات کیسی گزرتی ہے، نہ جانے دن کیسا گزرتا ہے، ایسے اعمال بن چکے ہیں کہ اللہ عذاب نازل کر دے، لیکن اللہ جب ان بچوں کا قرآن سنتا ہے، ان بچوں کا نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اللہ اس بچوں سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس خوشی کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کرتا ہے۔ اتنا اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہمارا بچہ قرآن پڑھنے جاتا ہے، ہم سمجھیں، تصور کریں میرا بچہ اس کتاب کی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی ہے۔ میرا بچہ وہ کتاب حاصل کر وہ کتاب کی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے جس کتاب کو اللہ رب العزت نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ آج جانتے ہیں کیا حال ہے؟ برا مت ماننا میرے عزیزوں، اگر غلط بری بات لگے تو معاف کر دینا۔ آج حال یہ ہے، ہم مسلم قوم کا حال یہ بن چکا ہے، بچہ ابھی دنیا میں آتا نہیں ہے، ماں امید سے ہے اور اس کے لیے یونیورسٹی کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ کس کالج کے اندر بچے کو داخلہ دلانا ہے، کس اسکول کے اندر بچے کو پڑھانا ہے، پورا اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور بچہ آتا ہے دنیا میں، بچہ ہو یا بچی کوئی بھی ہو، دنیا میں آتا ہے، اس لیول کو پہنچتا ہے کہ میں اسکول جا سکے، اس کا اسکول جو اس کا ایڈمیشن اسکول میں کرا دیا جاتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، دین کی زندگی سے غافل ہوتا جاتا ہے اور دنیا کی زندگی اس کے دماغ کے اوپر چھا جاتی ہے، پڑھتا
جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی اور وہ لڑکی اس عمر کو پہنچ گئی کہ اسکول جا سکے، اس کو اسکول کے اندر داخل کر دیا گیا، وہاں تعلیم حاصل کرنا اس نے شروع کر دیا، کرتی رہی تعلیم حاصل کرتی رہی اور اتنی عمر کو پہنچ گئی کہ شادی کا وقت آ گیا، اتنی عمر کو پہنچ گئی۔ اب رشتے آنے لگے، اب کیا آنے لگا؟ رشتے آنے لگے۔ اب جو رشتے والا آتا تو پوچھتا بھئی قرآن پڑھی ہے؟ قرآن تو نہیں پڑھی ہے، لیکن ہماری یہ پڑھیے، طرح طرح کی ڈگریاں ان سے بتا رہے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی تو نہیں بنتا، قرآن نہیں پڑھی ہے تو تربیت کیسی کرے گی؟ چلے جاتے۔ اب وہ والدین پریشان ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں طے ہو رہا ہے، اب کسی حافظ جی کو، کسی امام صاحب کو تلاش کریں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اس عمر میں قرآن نہ پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، لیکن یہ ایک جذبے کی بات ہے، ایک خیال کی بات ہے، ایک احساس و فکر مندی کی بات ہے کہ ہم نے آج تک غور و فکر کیا ہی نہیں۔ ہماری بچی 18 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اب اسے قرآن کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اب اسے قرآن پڑھاتے ہیں، وہ بھی کس لیے؟ رضائے الہی کے لیے نہیں، بندی کی بچی کی آخرت کی فکر کے لیے نہیں، بلکہ رشتے کے طے ہونے کے لیے قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ رشتے آ جائیں اس لیے قرآن اسے پڑھایا جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اگر میری مائیں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو جگہ دیجئے، ایسی بیٹی، ایسی بچی جب کسی گھر کی ماں بنے گی تو کیا بچوں کی تربیت کرے گی؟ جب کسی گھر کی بہو بنے گی اس گھر کو کیسے چلائے گی؟ جب کسی گھر کی ساس بنے گی اس گھر کو کیسے چلا سکتی ہے؟ ذرا ہم تصور کریں۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارے اندر فکر مندی کی بات ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں، ہماری عمر تو ہو گئی، پھر بھی ہم کوشش کریں کہ قرآن ہمارا صحیح ہو جائے، لیکن اپنے بچوں کو یہ نہیں صرف ایک تعلیم کے اوپر ہم اکتفا کر لیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں میں کہہ رہا ہوں کہ عصری تعلیم ہی نہ دلائی جائے، نہیں، وہ بھی ضرورت ہماری ہے، اس تعلیم کو بھی دلائیں اور اس تعلیم کو بھی دلائیں۔ پہلے بچے کو مسلمان تو بنائیں، یہ بھی تعلیم دے، وہ بھی تعلیم دے، تاکہ ہمارا بچہ اپنی آنے والی زندگی کو، اپنے فرائض کو، ہمارے حقوق کو، اپنے حقوق کو صحیح سے گزار سکے، صحیح سے عمل کر سکے۔ اگر یہ فکر مندی نہیں پیدا ہوئی، مدارس کی طرف، مکتبوں کی طرف ہماری نظر نہیں گئی، تو جو ٹوٹی چٹائی پہ بچے 4 آتے بھی ہیں، ایک دن وہ بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات ہم سمجھ لیں، مدرسے ہمارے ایمان کے قلعے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے بچے اللہ کے دین کے سپاہی ہیں۔ اللہ نے ان کا ایسا مقام دیا ہے، ایسی بلندی دی ہے ان کے صرف علم کی وجہ سے۔ اس لیے ہم اپنا ربط جو علم سے جوڑیں۔ اگر ہماری نمازیں آج بھی صحیح نہیں ہیں، میرے عزیزوں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کم سے کم اتنی تو محنت ہم کر لیں کہ جو اللہ کے لیے ہم نماز پڑھ لیں اور نماز ہماری صحیح ہو جائے۔ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں قرآن صحیح پڑھیں، جو قرآن میں لکھا ہے وہ پڑھنے والے بن جائیں۔ کم سے کم اتنی محنت کر لیں کہ جو قرآن میں لکھا ہے، جس زبان میں ہے، وہ زبان، وہ الفاظ، وہ عبارت ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ اتنی تو بات کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد ہماری ہیں، یہ ہماری ہی آخرت کے بنانے کے گھر ہیں۔ ابھی جو مسجدوں کا کام ہے، جن مدرسوں کا کام ہے، ہم پر ہے کہ اب ان کو اپنے اخراجات سے، اپنے مال سے، اپنی محنت سے، اپنے جسم سے اگر جانی ہمیں خدمت دینی پڑ رہی ہے، کام کرنا پڑا، اس کام کے لیے بھی حاضر ہیں۔ اگر کبھی بائی چانس مال کی ضرورت پڑ جائے تو یہ ہمارے ایمان کے قلعے ہیں، ان کی تو حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری۔ اور خرچ کریں گے، اگر 1 روپے کو بھی خرچ کیا ہے تو اللہ 10 روپے میں دے گا، ضرور دے گا۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک آدمی تھا، ایک مولوی صاحب تھے، وہ مسجد میں بات کر رہے تھے کہ جو آدمی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 10 روپے دیتا ہے۔ تو وہ آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوچا بھائی اس سے اچھا بزنس کون ہوگا، بہت پرانی بات ہے یہ، تو اس کی جیب میں 10 روپے پڑے ہوئے تھے، بہت پرانی بات ہے، جس وقت 10 روپے کی بہت قیمت ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے سوچا 10 روپے لگائیں گے 100 روپے مل جائیں گے، اس سے اچھی تو بزنس کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس نے 10 روپے نکالا اور دے دیے۔
دینے کے بعد اپنے گھر آ گیا. اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ مولانا صاحب نے مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جو آدمی جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 روپے دیتا ہے. تو میں نے 10 روپے خرچ کیا, مجھے 100 روپے ملنے چاہیے. بیچارہ انتظار کر رہا ہے, روپے اور روپے نہیں آ رہے, پریشان ہو گیا. 10 روپے اس کی جیب میں تھے, پریشان. اب وہ مولانا صاحب کو تلاش کرا کہ کیا بیان کر دیا, کہا تھا 1 کے 10 ملیں گے, 1 بھی نہیں مل رہا ہمیں, بہت پریشان. اسی پریشانی میں اسے دست آنے شروع ہو گئے, اسی پریشانی میں دست آنے شروع ہو گئے. پہلے تو لیٹرین وغیرہ گھروں میں تو ہوتی نہیں تھی, تو بیچارے کو کھیت بار بار جانا پڑتا, بار بار جانا پڑتا. ایک مرتبہ اللہ کی شان دیکھیے, اللہ دینے پہ آتا ہے کیسے دیتا ہے, لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 دے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو آدمی بار بار لیٹرین جا رہا تھا کھیت میں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گیا, لوٹے کو رکھ دیا اور اپنے جو ہے قضاء حاجت کر رہا ہے. وہ پاس میں ایک چھوٹی سی لکڑی پڑی ہوئی تھی, اس کو اٹھا کر زمین کو کھرچنے لگا. کھرچتے رہا. اللہ کی شان دیکھے, زمین کو کھرچتا ہے. اتفاق سے اس کو 100 روپے مل گئے, اتفاق سے 100 روپے مل گیا. پانی پھینکا, فوراً چلا. 10 وقت سب ختم ہو گئے. اب وہ تلاش کر رہا ہے مولانا صاحب کو. مولانا صاحب جب مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تو کہا حضرت آپ نے بہت صحیح بات کہی تھی. اب تک تو وہ من میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ چکا تھا, لیکن 100 روپے ملنے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے, حضرت آپ نے بات بہت صحیح تھی کہی تھی, لیکن ایک بات رہ گئی تھی بتلانے کو, وہ آپ نے نہیں بتلایا. آج میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اب جب بھی کہیں یہ بیان کرنا تو وہ بھی بتلا دینا. کہا بتلاؤ کیا بات ہے. کہا حضرت آپ نے یہ کہا تھا کہ 1 روپیہ خرچ کرے گا تو 10 روپیہ ملیں گے, 1 کے 10 ملیں گے. یہ نہیں بتلایا تھا کہ 1 روپیہ خرچ کرنے کے بعد ساتھ میں دست بھی آ جائیں گے, اور دست کے آنے کے بعد 10 روپے ملیں گے. یہ نہیں بتلایا تھا. اس لیے اب جب بیان کرنا تو یہ کہہ دینا 1 روپیہ بھی خرچ کرو, 1 روپیہ خرچ کرنے کے بعد 10 روپے ملیں گے اور ساتھ میں دست بھی آئیں گے. وہ آدمی اپنے اعتبار سے بات کہنے لگا. بہرحال ہمارا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مساجد ہیں, مکاتب ہیں, ان کی جو ضروریات ہیں وہ ہم پر عائد ہیں. ہم بستی والے, ہم احباب جو ہیں اپنے مال کے اعتبار سے, اپنے جان کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے مسجد کی اور مدرسے کی خدمت کریں. اور اللہ کے نبی کا دور یاد کیجئے, جب اللہ کے نبی نے جنگ تبوک کے موقع پہ اعلان کیا, چندے کے لیے اعلان کیا, تو کسی صحابی نے, سارے صحابی چندہ لے کر آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارا کا سارا جو گھر میں سارا سامان تھا سب لے کر آگئے, اور ساتھ میں ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے. ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے. اتنے میں آسمان سے جبرائیل آ گئے, وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے. اللہ کے نبی نے ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں, اور ادھر دیکھا کہ جبرائیل وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں. سمجھ کے کوئی بات ہے, جبرائیل سے پوچھا ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے, کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج اللہ رب العزت کو اتنا خوش کر دیا ہے, اتنا خوش کر دیا ہے کہ گھر میں جتنا سامان تھا وہ سب لے کر چلے آئے ہیں, اور جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ہیں. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے, اتنی پسند آئی ہے کہ آسمان کے اوپر اعلان کر دیا, اے میرے آسمان پر رہنے والے فرشتوں سنو, زمین کے اوپر رہنے والا میرا ایک بندہ صدیق آج زمین کے اوپر ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہے. میں اپنے بندے سے اتنا خوش ہوں, آج میں اعلان کرتا ہوں تم سب ٹاٹ کا لباس پہنو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسی لیے ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا ہوں. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے کہ نیت ہماری کیسی ہے. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں دولت سے نوازا ہے تو اپنی مساجد کا, اپنے مکاتب کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ جائے, ہمارا بچہ حدیث پڑھ جائے, ہمارے بچے کو زندگی گزارنے کے صحیح مسئلے معلوم ہو جائیں. اتنی ہم فکر کر لیں, کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کہنے سننے میں غلطیاں ہوں گے اللہ ان کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.